ریجنل کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ بڑا ایک کرٹیکل پلر ہے پاکستان کی. اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اگر آپ نے پراسپرس کرنا ہے اس ملک کو, اور اس حوالے سے اس حکومت کا بھی فوکس ہے, پچھلی حکومتوں کا بھی فوکس رہا ہے. دلچسپ خبر تھی جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی پروگرام میں, کہ آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے تھا کہ وہ ناراض ہیں بہت منسٹری سے کہ آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو آفر نہیں کر رہے صحیح طریقے سے گوادر کی فیسلٹی. تو انہوں نے پھر یہ جو خبر آئی اخبار میں, انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرس سے بھی کہا کہ آپ بھی انوالو ہوں, اور جو ممالک ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو کہ گوادر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ان سے آپ کانٹیکٹ کریں. اس سے پہلے آپ سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سینیٹر مصدق ملک صاحب, منسٹر آف انرجی اینڈ پیٹرولیم, انہوں نے جو سعودی عربیہ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی, تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ ایک کمپیٹنس کی ضرورت ہے, ایک ایفیشنسی کی ضرورت ہے, جو کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کے پروجیکٹس کیسے ہیں, ان میں کتنے وائبل ہیں, کتنے وائبل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی سوال رہا ہے کہ کتنی ایفیشنسی ہے, کتنی کمپیٹنس ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری پاکستان میں پچھلے سال 1.5 سال سے 2 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودیز کمٹ کریں گے $20 ارب اور $25 ارب, اور یو اے اتنے ارب ڈالر کمٹ کریں گے انویسٹمنٹ کے لیے. رول اوور تو بہرحال ہوتا ہے, وہ پرانی ایک بات ہے, بٹ دیٹس ناٹ انویسٹمنٹ. لیکن کیوں نہیں ہو رہی یہ انویسٹمنٹ ابھی تک, کیوں کوئی سالڈ کمٹمنٹ نہیں آئی؟ اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب, منسٹر آف انرجی اینڈ پیٹرولیم, اور یہ سعودی عربیہ جاتے رہے حال میں بھی, اور کافی ہی از انوالوڈ ان دا سبجیکٹ. تو ان سے بھی پوچھیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم سینئر اکانومسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور ان چیزوں پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے. تو سینٹ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ڈیواس میں اپنے اس پہ کہ بھئی میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ سعودیز نے کہا, ایم بی ایس نے کہا کہ ہم 600 پتہ نہیں بلین کریں گے, تو میں نے کہا ٹریلین کرو. میں ادھر تو نہیں جاتی بیکاز امریکہ ان دا سینس آف اٹس ابیلٹی ٹو برنگ ان انویسٹرز وغیرہ, لیکن بہرحال پاکستان کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمٹمنٹ مٹیریلائز نہیں کی. از دیٹ اے ویلڈ کویسچن؟ جی میرے خیال میں سوال تو آپ کا بالکل ویلڈ ہے. میرے ذاتی خیال میں اس میں جب آپ نے $1 بلین کی یا 5 بلین یا 7 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر آپ نے امریکہ میں بھی $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو اس کے لیے جو سیکیورٹی پیکج بنایا جاتا ہے اس کو بنانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اور پچھلی مرتبہ جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا, جس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا ہے, تو میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھیں. ایک بات تو یہ کی تھی کہ وہ جو سیکیورٹی پیکج انویسٹمنٹ کے حوالے سے بنانے کی کیپیبلٹی ہے وہ پاکستان میں لیمیٹڈ ہے, کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ پاکستان میں کبھی ہوئے نہیں ہیں. اس سے پہلے صرف بجلی کے حوالے سے چین میں ہم نے جو پروجیکٹ کیے تھے وہ اس نوعیت کے تھے, اس کے علاوہ ہم آج تک ایسے پروجیکٹ نہیں کر پائے. دوسرے جو اہم چیز ہے وہ ہمارے انڈسٹریل جو سیکٹر ہے اس کی اپنی کمپیٹیٹیونیس ہے. تو ابھی ہمارے دوست ہیں فاروق سلیم صاحب, یہ بھی موجود ہیں, میں بھی یہاں پر ہوں, آپ بھی موجود ہیں, اور میں تمام چیمبرز میں, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں نے بہت سے چکر لگائے اور بہت سے دوستوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو $1 یا $2 بلین کے کوئی آپ پروجیکٹس تجویز کریں تو وہ کیا ہوں گے. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ایگزسٹنگ انڈسٹریل فٹ پرنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پہلے وہ آ کر انویسٹ کریں براؤن فیلڈ پروجیکٹس میں, یعنی ایسے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں مگر انہیں اسکیل کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اگر وہ آ کر انویسٹ کریں ان پروجیکٹس میں, نئی ٹیکنالوجی لائیں, نئے بزنس ماڈلز لائیں, نئی انویسٹمنٹس لائیں, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ مان لیں کہ 100 ارب کا کام ہو رہا ہے تو وہ 1000 ارب کا ہو جائے, تو کسی بھی انویسٹر کے لیے براؤن فیلڈ پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ براؤن فیلڈ جو پروجیکٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس, ہماری خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم گرین فیلڈ پروجیکٹس یعنی نئے پروجیکٹس, ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو اسکیل کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ لائیں. اس میں تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ انویسٹر,
لیکن اس وقت سعودی عرب کے ساتھ گرین فیلڈ ایریاز میں میرے خیال میں یہ ایک بڑا سال ہوگا اناؤنسمنٹس کا. ایک تو مائننگ کے پروجیکٹ میں مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 1 یا 2 کوارٹرز میں ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ آئے گی انشاءاللہ سعودی انویسٹمنٹس کی. دوسرے ایک سٹڈی ہم کر رہے تھے جو تقریباً 1 سال چلتی رہی ہے، وہ سٹڈی اب مکمل ہو گئی ہے. اس کے کنسلٹنٹس کے ساتھ کچھ سوالات ہم نے اضافی ان کے سامنے رکھے ہیں جو وہ 1-2 ہفتے میں اس کے جواب لائیں گے. یہ سٹڈی جو ہے پاکستان میں ایک ریفائنری لگانے سے تعلق رکھتی ہے، اور ریفائنری صرف ایسی نہیں جو پیٹرول پیدا کرے، بلکہ ایک ایسی ریفائنری جو پیٹرو کیمیکلز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوں گے وہ پیٹرو کیمیکلز بھی لگائے. تو وہ سٹڈی مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ 2 ہفتے میں جو اضافی سوالات ہیں جو پی ایس او نے بھیجے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کو، اس کے جواب جب آ جائیں گے تو ہم ایک روڈ شو کی شکل میں یہ $7-8 بلین کی انویسٹمنٹ بھی لے کر جائیں گے. سعودی عرب بھی جائیں گے، آنے والے وقت میں وزیر اعظم آذربائیجان بھی جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے $2 بلین کی ایک کمٹمنٹ ہے، وہاں بھی لے کر جائیں گے. تو لگتا ایسے ہے بظاہر کہ جو ایریاز جن میں کافی زیادہ انویسٹمنٹس آنے کے امکانات ہیں، بڑی انویسٹمنٹس، وہ ایریاز ہوں گے مائننگ کے، مائننگز کو ڈاؤن سٹریم لے جانے کے. ابھی پچھلے ہفتے ہم ایک انویسٹر سے بات کر رہے تھے جو $2 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں مائننگ کے علاقے میں، اور ہم نے ان کے سامنے تجاویز رکھی ہیں کہ وہ ڈاؤن سٹریم انڈسٹری، یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں سے مٹی بھیج دی جائے، مٹی چین جائے یا آسٹریلیا جائے یا کسی بھی اور ملک میں جائے، اور باقی ترقی کے کام اس مٹی سے ایلومینم یا ہمارے ملک میں کاپر نکالنا، کاپر کے بعد کاپر کی وائرز کے کارخانے لگانا، یہ تمام چیزیں جو ڈاؤن سٹریم زیادہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں، یا آسٹریلیا میں ہوں یا چائنا میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا کینیڈا میں کسی اور ملک میں ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف مٹی ہم، یعنی مٹی جو سونا اگلتی ہے، جس میں سونا بھی ہے جس میں کاپر بھی ہے، ہم صرف مٹی دیں، بلکہ اس مٹی کے وہ سمیلٹ کریں، اس کو پروسیس کریں، اس کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جو ہیں وہ بلوچستان میں لگائیں. تو ایک بہت ہی کامیاب ایک مذاکرات کا دور ہوا تقریباً 8 دن پہلے، اور انشاءاللہ اس کا فالو اب 2 ہفتے میں ہے. تو یہ 2 بڑے علاقے ہیں جس میں انویسٹمنٹس آنے کے بڑے اچھے امکانات ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی میں آلریڈی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، اور پچھلے 6 مہینے کی جو ہم نے جو سعودیہ کے ساتھ 1 سال میں جو کام کیا ہے، ان کے وفود آئے ہیں، ہم وہاں پر گئے ہیں، تو بے شمار پاکستانی کمپنیز نے ریاض میں اپنے دفاتر کھول لی ہیں، جس سے ذرائع مبادلہ پاکستان میں آئے گا. تو آئی ٹی بڑھ رہی ہے، ایگریکلچر بڑھ رہی ہے. ایگریکلچر کے اندر بھی وہ ہمیں مثلاً کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، یہ جو تھوڑا بہت ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں چاول یا میٹ، آپ اس کو بڑھائیں. آپ بے شک تمام کمپنیوں کو ضم کر کے ایک بڑی اسکیلڈ کمپنی بنائیں، جو بن رہی ہیں، ہم ان کے کنسورشیا بنا رہے ہیں، کنسورشیم بنا رہے ہیں. تو وہ کنسورشیم اس تعداد میں جس میں پورے مڈل ایسٹ کو گوشت کی ضرورت ہے، یہ چاول کی ضرورت ہے، یہ فروٹس کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. تو یہ 4 علاقے ہیں جن میں بہت امکانات روشن. ٹھیک. اچھا فروخ، آپ نے یہ سنا کہ کوشش بھی ہے، مذاکرات بھی ہیں، ارادہ بھی ہے، اور امید بھی ہے، اور محنت بھی ہے. جی تو فروخ، یہ از دس ساؤنڈنگ لائک تھنگز ول ہیپن، اور یہ بڑی ایک نارمل چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں سے ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جو پچھلی حکومت کے وقت میں اس پر ڈسکشن شروع ہوئی تھی، تو یہ اتنی دیر جو لگتی ہے وہ ایک معمول کی بات ہے. نسیم، آپ نے کہا کہ کوشش بھی ہو رہی ہے، امید بھی ہے. کیا اقتصادی منطق بنتی ہے کہ کوئی باہر کی کمپنی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اس وقت جو بجلی کا ریٹ ہے وہ 13 سے 16 سینٹ کی یونٹ، اور ہمارے جتنے بھی کمپیریٹر ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہاں پہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 5 سے 9 سینٹ ہے. تو اگر کوئی سوچے گا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے تو وہ 13 سے 16 سینٹ دے گا یا 5 سے 9 سینٹ، اس کے لیے زیادہ اکنامک سینس بنے گی. آپ نے ابھی اپنے ابتدائی میں ایفیشنسی کا ذکر کیا. ایفیشنسی ہوتی ہے انرجی ایفیشنسی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. پھر ہوتی ہے ٹیکس کی ایفیشنسی. آپ سوچئے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں، میں آپ کو دنیا کا
کم ترین ٹیکس ریٹ دوں گا. ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکس نہیں دے گا اس کو ہم ہتھکڑی لگائیں گے. جو ایف بی آر کے افسران ہیں وہ 10 سال کی ان کو قید کر سکیں گے یا جیل کی سینٹنس دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں بجلی کا ریٹ ہائیسٹ ہے. ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں بزنس مین کو کہ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. پھر اب سوچئے کہ ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور جو ہم نے معاہدے کیے تھے ان کے اوپر ہم تبدیلی چاہ رہے ہیں. ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فورن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. جو پہلی فورن انویسٹمنٹ آئی تھی اس کے اوپر جو معاہدے کیے گئے تھے اس میں ہم تبدیلیاں چاہ رہے ہیں. اور نئی فورن انویسٹمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں, آئی پی پیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان. تو کوشش ہو رہی. اچھا وقت کی ابھی سینیٹر صاحب نے وقت کی بات, مجھے یاد آتا ہے کہ فروری 2019 حکومت ڈفرنٹ تھی, 18 تاریخ تھی شاید, 18 فروری 2019. اس وقت ایک $20 بلین کی ریفائنری کا ذکر کیا گیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے بتایا تھا کہ یہ ہم سائن کر رہے ہیں. پھر 18 جنوری 2023 آپ ڈیٹ نکال کے دیکھ لیجیے, جنوری 2023 18 تاریخ تھی. اس وقت وہ 20 بلین کی نہیں 10 بلین کی بات ہو رہی تھی. تو وقت تو کافی سارا گزر گیا. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی اکنامک فیزیبلٹی, کوئی اقتصادی منطق بنتی ہے؟ ہم نے اپنے ہاں کوئی ایسی تبدیلیاں کی ہیں اپنے بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں کہ وہ فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر پائیں؟ ناظرین, مصدق صاحب آپ دیکھیے, یہ جو فاروق سلیم صاحب سوال اٹھا رہے تھے اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں اس لیے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں اور انوالوڈ ان دیز نیگوسیشنز اور جن کا تعلق ہے, جن کا کام ہے ٹو انگیج ویدر سعودی عربیہ یا یو اے ای ممالک, تو وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بڑی دلچسپ, میں چاہوں گی آپ دونوں سنیں کہ پرائم منسٹر کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے, انہوں نے کیا کہا اس حوالے 2 روز پہلے ہمارے پروگرام میں کہ کتنا اہم ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. سنیے گا. یہ مت ہے کہ اگر جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. اکنامک سٹیبلٹی اکنامک ویژن سے آتی ہے, اور جو ویژن پرائم منسٹر شہباز شریف لے کے چلے, جس کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, تو ہم نے سٹیبلائزیشن حاصل کی ہے. اور اس دوران میں پی ٹی آئی نے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی والی سیاست نہیں کی. جی آپ نے سنا کہ کہہ رہے ہیں رانا افضال صاحب, احسان صاحب, کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا ایک مت ہے, ویژن ہو وہی کافی ہوتی ہے. جی مصدق ملک صاحب. جی بہت بہت شکریہ. نہیں, میرے خیال میں رانا احسان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہے, یہ دونوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. دونوں چیزیں ہینڈ اینڈ گلو چلتی ہیں. اس وجہ سے میتھ ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے, مگر میرے خیال میں جس چیز کا وہ ذکر اور اظہار کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ دیکھیں, ہم نے 2-2.5 سال کی محنت میں ہم نے اکنامک سٹیبلٹی کا حصول کر لیا ہے. یعنی 38% اگر مہنگائی دیکھیے نا, مہنگائی کی شرح تو میکرو نہیں ہوتی, وہ تو مائکرو ہوتی ہے. تو اگر 38% کی شرح سے جو مہنگائی چل رہی تھی وہ 3 یا 4% پہ آ جائے, اور دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں منفی میں چلی جائے, یعنی قیمتیں کم ہونی شروع ہو جائیں جو پچھلے 2 مہینے سے ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک مائکرو اور بہت حد تک میکرو سٹیبلٹی آ گئی. اچھا مصدق صاحب ایک سیکنڈ, میں معذرت کے ساتھ بڑی اہم آپ بات کریں, مجھے ویری کوئک انٹرونشن اس پہ, کہ دیکھیے جو اگر کہیں جی کہ انفلیشن میں کمی آ رہی ہے تو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو لوگوں کی جو مہنگائی بڑھی ہے وہ وہیں کی وہیں برقرار ہے, وہ تو کم نہیں ہوتی, اور جو آپ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کس چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آدھ سبزی کی کم ہے, لیکن باقی جو مہنگائی اتنی انفلیشن, چاہے بجلی ہے, چاہے گیس ہے, چاہے سبزی ہے, چاہے دودھ ہے, چاہے گھی ہے, اور تنخواہ تو نہیں بڑھی اس پرسنٹیج سے جس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں, تو لوگوں کا حال ویسے اچھا تو نہیں ہے. ابھی F11 میں پرسوں ایک لمبا چوڑا ڈاکہ ڈلا ہے, 5 عام لوگ گئے ہیں, گھر کے اندر گئے ہیں, سوری کہہ کے گھسے ہیں اور جا کے چوری چکاری کی, اور یہ اسلام آباد میں کافی یہ چیز پھیل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب حالات اس طریقے سے
تو یو ول اگری کہ ایسے تو نہیں ہے کہ وی کین سے کہ اٹ از اے سیٹسفیکٹری سچویشن. جی فرمائیے. جی میں واپس آتا ہوں. پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کیونکہ بہت سے اہم سوالات ہمارے دوست نے اٹھائے تھے ڈاکٹر صاحب نے, تو میں ان کا بھی جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ 1-1.5 سال پہلے تک کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 40% سالانہ پہ بڑھ رہی تھی, 40%. اب وہ شرح جو ہے شہری علاقوں میں 2% ہے اور دیہی علاقوں میں منفی ہے. اور یہ کسی ایک آدھ چیز کی میں بات نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو فوڈ باسکٹ کی بات کر رہا ہوں. اوور آل مہنگائی جو ہماری سی پی آئی ہے وہ 38% تھی, وہ 4% کے قریب آ گئی ہے. یعنی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ 40% بڑھ کے 45% ہو جاتا تو ہم کہتے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں. لیکن اب اگر یہ مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بہتری کے راستے پہ جا رہے ہیں. اور میں جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ صرف میکرو اکنامک بہتری نہیں آ رہی, زر مبادلہ کا حساب ہو یا پالیسی ریٹ یعنی جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جس سے لوگ کاروبار کرتے ہیں, وہ 23% تھا, لوگوں کو 25% پہ مل رہا تھا پیسہ, اب وہ 13% ہے, اس وقت لوگوں کو 11% پہ مل رہا ہے کیونکہ جو پالیسی ریٹ ہے اس سے کم پہ کاروباری لوگوں کو اس وقت پیسے مل رہے ہیں, 100 بیسس پوائنٹ یا 200 بیسس پوائنٹ یعنی 2% کم پہ مل رہے ہیں. تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو بات تھی رانا احسان صاحب. جی اب وہ ٹیکس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ڈاکٹر صاحب حکومت میں بھی رہے ہیں, حکومت کو سپورٹ بھی کرتے رہے, اور ہر حکومت کے اندر ان کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے معیشت کو آگے بڑھانے میں. اور ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے, ڈاکٹر صاحب خود اس پہ پروگرام کرتے رہے ہیں کہ ٹیکس دینا تو بہرحال معاشرے کے اندر لوگوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. اور جس معاشرے میں لوگ ٹیکس نہ دے رہے ہوں, بالخصوص جو بالکل نہ دے رہے ہوں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو وہ آسانی سے تو نہیں آئیں گے. ایک بندہ ہے جو 100 روپے کے 100 روپے, چاہے وہ دکان والا ہو یا وہ ہول سیلر ہو. اب اگر آپ ان کو لا رہے ہیں, ایگریکلچرسٹ ہو جن پہ اب اس مرتبہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, تو وہ جب آپ ان کو لا رہے ہیں تو وہ آسانی سے تو نہیں آئیں گے, وہ چیخیں گے بھی, وہ شور بھی مچائیں گے. مگر بجائے اس کے کہ صرف وہی لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو حلال کر دیا جائے اور ان کے ٹیکس ریٹ بڑھاتے چلے جائیں, کوشش یہ ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ جو پیسہ بناتے ہیں پاکستان سے وہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیتے رہیں, تاکہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ٹیکس ریٹ نیچے آئے. اب 3 میں باتیں اور کوئکلی جی ویری کوئکلی کیونکہ وہ جی پروگرام کے ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں جو انرجی انٹینسو ہیں, کئی کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجی انٹینسو ہیں, کئی کاروبار ایسے ہیں جو کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں, مگر دنیا کے بیشتر کاروبار ایسے ہیں جو لیبر انٹینسو ہیں. چین نے بھی جب اپنا سفر شروع کیا تو انرجی انٹینسٹی والے کاروبار سے نہیں شروع کیا, لیبر انٹینسٹی جن کاروباروں کی تھی جہاں پہ $1 ملین میں بے شمار لوگوں کو نوکری مل سکتی. تو ہمارے ملک میں جو پہلا ٹارگٹ ہے ہمارا وہ لیبر انٹینسو جو معاملات ہیں وہ ہیں. اور اگر آپ دوبارہ موقع دیں گی تو میں ریفائنری پہ بھی گفتگو کرنا چاہوں گا اور ٹیکنالوجی پہ بھی, مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ پوائنٹ کر لیا. بس میں بیفور آئی کنکلوڈ آپ دونوں سے میں کامنٹ چاہوں گی. یہ جو میں نے آپ کو پرائم منسٹر کے حوالے سے کہا کہ وہ اس پر نالا ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو ریلیونٹ منسٹریز اٹریکٹ نہیں کر پا رہی گوادر پورٹ کی فیسلٹیز کو استعمال کرنے کے لیے. آئی تھاٹ اٹ واز اے سگنیفیکنٹ تھنگ, اور بزنس ریکارڈر میں تھی, آپ کو معلوم ہے بڑا ریلائبل اخبار ہے, تو اس پہ آپ ذرا کچھ کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی وراچی یا ہب سے ہی تمام کاروبار کر لیں, کیونکہ بلوچستان ہماری ترقی کی رفتار میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے. اس وجہ سے جب ہم چیزوں کو گوادر لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کون گوادر جائے گا, وہاں سے ٹرک بھرے گا, پھر اس کو لے کر آئے گا. تو پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی ہے تمام سرکاری اداروں کو کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی, اور پھر وہ اس میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا صرف ایک ہی شپ آ رہا ہو تو مہنگا ہوگا, مگر اگر 50 آنا شروع ہو جائیں تو سستے ہوں گے, اور 500 آنا شروع ہو جائیں تو بالکل قیمت کراچی سے بھی کم ہو جائے گی. تو انہوں نے ہدایت یہ دی ہے تمام سرکاری محکمہ جات کو کہ بھائی آپ گوادر کو ہر صورت استعمال کریں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان نے اس سفر میں پیچھے نئی ترقی کی دوڑ میں رہ سکتا. تو یہ ہدایت انہوں نے بڑی سختی سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی ہے, اور اب اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ وہ خبر تھی, جی یہ وہ خبر تھی جو غالباً جس کا ذکر تھا. جی فاروق, پلیز کنکلوڈنگ کامنٹس بیفور وی کلوز. نسیم, جس بھی حکومت نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے, میرا ایک جو نیریٹو رہا ہے ہر حکومت کو مشورہ دینے کا, وہ یہ تھا کہ بیماری جو ہے وہ حکومتی اخراجات ہے, علاج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ٹیکس کو بڑھا دیا جائے یا ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھا دیا جائے. تو اگر بیماری دل کی ہے اور علاج ہم جگر کا کرنا شروع کر دیں تو پھر معاملہ بنتا نہیں. تو پرابلم, جی بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں اور بہت مرتبہ کر چکے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوگا کہ بہت سے محکمے وفاقی حکومت نے بند کر دیے ہیں. اس میں وہ ہمارا وہ کنسٹرکشن والا پتہ نہیں کیا PWD یا کیا اس کا نام تھا, جس میں کرپشن بھی بہت ہوتی تھی, اسے بھی بند کیا گیا ہے. اب یوٹیلیٹی سٹور کو بھی کیا جا رہا ہے. تمام جتنی وزارتیں ہیں سب کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے, اور ہر وزارت میں سے 5-5 7-7 محکمے بند کیے جا رہے ہیں یا ان کو ضم کیا جا رہا ہے. جی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں کہ ذرا آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ آپ ان کو انگیج کر لیں کہ وہ گورنمنٹ کو جو ایفیشنسی کا کیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام, جی وہ جو جن کے ایڈوائزر نے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا سلوٹ کیا, اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے سلوٹ نہیں پتا, مجھے ان کے ایجنڈے کا پتا کہ گورنمنٹ کو ریفارم کریں, اس کو چینج کریں. انشاءاللہ ہم بھی کریں گے, مگر بغیر سلوٹ کے کریں گے, بغیر کہ انہوں نے نہیں, سلوٹ ہی سلوٹ ہے, یہاں آپ کیا بات کریں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.